بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ اگرچہ طلاق کو اسلام میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا اور اس میں کیا مصلحت تھی اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، ان کا نکاح قبیلہ بنو جراحم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں، گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس سے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگی، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی باتیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اپنے خاوند کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ ناظرین، یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تجھے ساری زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ ناظرین، یہ واقعہ
کئی کتابوں میں لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے۔ پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرا ہونا اور دنیا و عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ با وفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ اس لیے نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و صف پوشی کا دھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت یہ ہے کہ نبی کے گھرانے کی شایان شان نہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ پھر سوال کیا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آب زمزم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے، یہاں تک کہ گفتگو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عظیم خاتون کی عظمت و صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔